وی ایم خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر ہم فنا ہونے والی اس دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں خوش رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، محنت ہو، دین کی باتوں پر عمل کریں اور خوش رہیں۔ نتیجہ جو بھی نکلتا ہے وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر قبول ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مگر پھر بھی ہم اس پر عمل کرتے نہیں۔ ہم کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہوں، ہمارے پاس قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس سے لگ کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں محنت کرنی چاہیے، دولت کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ضرورت ہے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر کروڑ پتی ہیں، ہمارے پاس خوب سرمایہ ہے، تو ہم ایسے کام کرنا چاہیے جن سے لوگوں کی بھلائی و بہبودی ہو۔ انڈسٹریز کھولنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو کام میں لگانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ آمبور میں فریدہ جیسی کمپنیاں بحسن خوبی یہ کام انجام دیتے ہیں۔ ان کے پاس اللہ نے جو دولت دی ہے اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ان کی فیکٹریوں میں ہزاروں لوگ نوکری پاتے ہیں، روزی روٹی ان کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کے ذریعے ملتی ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں کمانے والے ایک ہوتے ہیں تو گھر میں بغیر کمائے رہنے والے کم سے کم 4-5 ہوتے ہیں۔ ماں باپ بھی عمر رسیدہ ہوتے ہیں، کام کاج کر نہیں سکتے، اور بیوی بھی ہر گھر میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ گھر کے کام کاج میں ہی لگے رہتے ہیں، باہر کی نوکری اکثر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، مگر ہمیں ڈر کیوں؟ جب سیلاب آتا ہے، کوئی نیچرل کیلامٹی ہوتی ہے، تو دیکھتے ہی دیکھتے ہماری جائیداد، ہماری آل اولاد، ہمارے گھر بار سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں۔ حال میں شری لنکا میں یہی دیکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود ہم ہمیشہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہماری جائیداد چھینی نہ جائے۔ کیا جائیداد؟ انگریزوں کی حکومت تھی، مغلوں کی حکومت تھی، اوروں کی حکومت تھی، کیا وہ اب ٹہری ہے؟ ختم ہو گئی۔ اسی طرح ہمیں تو دولت اس لیے کمانے کی ضرورت ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اس لیے نہیں کہ وہ جمع کر کے رکھ دیں۔ اب بات
وقف بورڈ کی بھی ہو رہی ہے۔ امید پورٹل پر دستاویز جمانے کی ضرورت ہے، لوگ کوشش کرنے دو۔ اگر جائیداد وقفی ہے، ان کے پاس دستاویز ہیں، تو امید پورٹل پر اپلوڈ کریں گے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کیا کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بھی سوچا جا سکتا ہے۔ کئی جائیدادیں ایسی ہیں جن کے دستاویزات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس زمانے سے مسلمانوں کے پاس ہیں، اس سے کچھ اچھے کام بھی ہوتے ہوں گے، مگر وقف پراپرٹی جو ہندوستان بھر میں موجود ہے، ان سے مسلمانوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا۔ اس سے نہ جانے کون کون فائدہ اٹھاتے رہے، اپنے بھی اور غیر بھی۔ یعنی وقف پراپرٹی جو لوگوں کی بھلائی و بہبودی کے لیے دی گئی تھی، وہ غریبوں کو فائدہ نہیں پہنچایا ہے۔ تمل ناڈو میں بھی جب کبھی کو عبد الرحمن صاحب وقف بورڈ کے چیئرمین بنے تھے، تو اس وقت ان کے زبان سے بھی یہ بات نکلی تھی کہ وہ میڈیکل کالج بنائیں گے، اب تک نہیں بنا ہے، نہ بن سکے گا۔ تو یہ امید پورٹل میں ہم دستاویزات اپلوڈ نہیں کرتے ہیں، اور اس کا ڈر بھی ہمیں ہے۔ وقت دیا گیا تھا، ہم نے لاپرواہی برتی، اور آخر اب یہ مان کر رہے ہیں کہ اور وقت دیا جائے۔ وقت دیا بھی جائے گا یا نہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہے، مگر وقت جو دیا گیا تھا تب کیا کر رہے تھے؟ کیا ہم لاپرواہی نہیں برت رہے تھے؟ کیا ہم سے دستاویزات اپلوڈ کرنے کی کوشش ہوئی امید پورٹل پر؟ ایسا میں کچھ نہیں سمجھتا ہوں۔ اب کیا ہے، یہ قسم کی بوکھلاہٹ ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری پراپرٹی کو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کیا پراپرٹی بھائی صاحب، کیا دولت بھائی صاحب، کیا یہ دنیا کی عیش و عشرت بھائی صاحب، کیا ہماری زندگی بھائی صاحب، کیا آل اولاد بھائی صاحب، کیا اپنے کیا پرائے بھائی صاحب، سب یہاں چند عرصے کے لیے رہنے آئے ہیں۔ ہم سب مسافر ہیں، یہاں رہیں گے، اور جب ہمارا سفر ختم ہوگا تو اس دنیا کو خیر بات کہیں گے، خدا حافظ کہیں گے، اور جہاں سے آئے وہیں چلے جائیں گے۔ تو پھر ڈر کیوں، بوکھلاہٹ کیوں؟ ہونے دو، جو ہوتا ہے، کیا لے کر جائیں گے؟ وقف پراپرٹی، وقف پراپرٹی، وقف پراپرٹی، ہاں بھائی ضرورت ہے، مگر اس کی اس وقت تک ضرورت ہے جب اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، یتیموں کو فائدہ پہنچے، معذوروں کو فائدہ پہنچے، بزرگوں کو فائدہ پہنچے، یتیموں کو فائدہ پہنچے۔ یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، مگر یتیموں کی پرواہ کرنے والے کتنے ہیں؟ بیواؤں کی پرواہ کرنے والے کتنے ہیں؟ کمزوروں کی پرواہ کرنے والے کتنے ہیں؟ بزرگوں کی مدد کرنے کی بات چھوڑیے، عزت کرنے والوں کی تعداد کیا ہے؟ یہاں تک کہ ایک زمانہ تھا بڑوں کی عزت ہم ان کے پاؤں چھو کر کرتے تھے، قدم بوسی کر کے کرتے تھے، اسے بھی نہ جانے کیوں ہمارے معاشرے سے نکالا گیا۔ آج میں کسی کو بڑوں کی قدم بوسی کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں، ماں باپ کی قدم بوسی کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں، نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ بات ہے،
ٹھیک ہے بھائی، وقت کے ساتھ عادت بھی بدلتی ہے، بدلنے دو، مگر وہی لوگ خوش رہیں گے جن کے دل میں اوروں کے لیے کچھ عزت ہے، اوروں کے لیے مدد کرنے کا جذبہ ہے اور مدد کرتے بھی ہیں، ورنہ کچھ نہیں ہوگا، ہم خوش نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ناخوش رہ کر ہی اس دنیا میں زندگی بسر کرے تو ہم جیسے لوگ کر بھی کیا سکتے ہیں، یہ ان کی مرضی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ بیکار کی باتوں کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دینے کی ضرورت ہے، ہمارے بڑوں کی عزت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ہم ایسے کام کریں کہ ہمارے بڑے بھی خوش رہیں، ہم ایسے کام کریں، ایسی باتیں کریں، ایسی نصیحت کریں کہ ہماری اعلیٰ اولاد بھی ہم سے متاثر ہو، ہم اس طرح زندگی بسر کریں کہ اس سے ہمارے بچے سبق حاصل کر سکیں۔ ہم غلط رہ کر بچوں کو راست پر لانے کی کوشش کرنا کہاں تک فائدہ مند ثابت ہوگا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اگر سچ مچ ہم ہماری اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، انہیں اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے پاس اچھی باتیں ہونی چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے بن کر رہیں، تبھی تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، پھر آتا ہوں میں امید پورٹل کی طرف، اس کا بہت چرچا ہے، مگر ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو دستاویز ہیں انہیں اپلوڈ کرنے کی ضرورت ہے امید پورٹل پر، اگر نہیں ہے تو وقف پراپرٹی کو بچانے کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کرنا چاہیے۔ ڈرنے سے، واویلا مچانے سے، یہ کہنے سے کہ ہماری پراپرٹی کو چھینی جا رہی ہے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں میں گروپ میں رہنے والے ہمارے دوست احباب کے درمیان کہنا چاہتا تھا۔ دوستو، اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا سوچئے، اگر ہو سکا تو مطلع کیجیے، اگر کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں تو اپنے دل میں جھانک کر دیکھیے اور یہ سمجھیے کہ ہمارے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس وقف کی پراپرٹی تھی، بہت پراپرٹی تھی، ان سے قوم کو کیا فائدہ پہنچا ہے، ان سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا ہے۔ جب ہم نہ اپنوں کی مدد کرتے ہیں، نہ اپنوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، نہ غیروں کے لیے کچھ کرتے ہیں، نہ ہمارے دل میں انسانیت کو مدد پہنچانے کا کوئی جذبہ ہے، تو پھر کیا ہم سے پراپرٹی چھینی نہیں جائے گی؟ اللہ وہی کرتا ہے جو ٹھیک سمجھتا ہے۔ پراپرٹی کو رکھ کر کیا کریں گے بھائی، جب وہ کسی کے لیے کام نہیں آتا ہے۔ ہمیں تو تمام لوگوں کی بھلائی و بہبودی کے لیے کام کرنے کی ضرورت تھی، کیا ہم نے اس میں چوک نہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فلاں کو وقف پراپرٹیز بیچے گئے ہیں، کون بیچے؟ بیچنے والے کون تھے؟ کیا یہ کام قوم کے ٹھیکیداروں سے نہیں ہوا ہے؟ کہ کیا یہ کام متولیوں سے نہیں ہوا ہے؟ تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام کوتاہیوں کو ہمیشہ برداشت کرتا رہے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات ہمارے دل و دماغ میں سمجھ جانی چاہیے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، وقف پراپرٹی کے ذریعے
تو اس کا انجام وہی ہو رہا ہے جو ہونا تھا، جو ہمارے سامنے ہے۔ اگر اسے سمجھ جائیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ہمارے لیے دولت ضرورت ہے۔ دولت کے بغیر اس مادی دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے، مگر جب ہمارے پاس ایسی دولت موجود ہے جو بغیر کام کی ہے، تو اس سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس دولت سے فیکٹریاں بنائی جا سکتی ہیں۔ فیکٹریاں کس طرح بننی چاہیے، کس طرح ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، یہ اگر ہم بڑے انڈسٹریلسٹ سے سیکھتے ہیں تو قوم کے لیے یہ اچھا ہوگا۔ مثال کے طور پر میں ایک بات آپ کے سامنے اس وقت کہنا چاہتا ہوں۔ فریدہ گروپ اسکول لیجیے، اس میں سمجھتا ہوں کہ 20,000 25,000 لوگ کام پاتے ہیں۔ یہ فیکٹریاں بینک کے لون سے ہی بنائی گئی ہیں، مگر لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایسے کام سرمایہ داروں سے ہونا چاہیے۔ اگر ان کے پاس سرمایہ ہے تو خود فیکٹری بنا سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو فائنانشل انسٹیٹیوشنز کی مدد سے بھی فیکٹریاں بنائی جا سکتی ہیں اور ان سے نوکری دے کر لوگوں کی بھلائی و بہبودی کے کام کر سکتے ہیں۔ اس کی بہت ضرورت ہے۔ ایک بار جب یہ بات چند دوست احباب کے درمیان ہو رہی تھی تو ایک صاحب نے پوچھا، کیا قرآن و احادیث میں فیکٹری بنانے کے بارے میں کوئی بات کہی گئی ہے؟ تو مجھے بہت حیرانی ہوئی، تعجب ہوا۔ اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے جو لوگوں کی بھلائی کی بات کرتا ہے۔ اسے ہم بھول بیٹھے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہمیشہ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فتوے بھی خوب مزیدار دیے جا سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جیسے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جو خدمت خلق میں لگے رہتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہی ہے، اسے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے، انہیں پروان چڑھاتا ہے۔ ان کی عزت اس دنیا میں الحمدللہ آج بھی ہو رہی ہے۔ ایسے لوگ آخرت میں بھی ضرور انشاءاللہ خدا کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ تو یہ بات آپ کو کیسے لگی؟ مطلع کیجیے گا، آئند نوازش ہوگی۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔